صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب بیان کرتا ہوں کچھ حالات اہل تصوف کے اماموں کی اور صحابہ کرام کی جو بعد از انبیاء علیہ السلام معاملات میں ان کے پیش رو انفاس میں ان کے سردار اور احوال میں ان کے رہنما ہو گزرے ہیں، اور نیز مہاجر و انصار میں سے سابقین اولین کے، تاکہ تیرا مقصود یقینی طور پر حاصل ہو انشاءاللہ عز و جل۔ ان میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء، خیر الانام خلیفہ، پیغمبر و امام، اہل تجرید کے سردار، ارباب تفرید کے شہنشاہ، انسانی آفات سے بعید امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کرامات مشہور ہیں اور حقائق و معاملات میں جن کے ارشادات و دلائل ظاہر ہیں۔ باب تصوف میں ان سے متعلق کچھ بیان ہو چکا ہے۔ مشائخ کرام ان کو ارباب مشاہدہ میں سب سے مقدم سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے روایات و حکایات بہت ہی کم ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سختی طبع اور علم ہمت کے باعث مجاہدہ میں مقدم جانتے ہیں۔ صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شب میں قرآن آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز شب میں قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جس کے سامنے میں مناجات کرتا ہوں وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے دور نہیں، اس کے سامنے آہستہ یا بلند پڑھنا برابر ہے۔ یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی گئی تو انہوں نے عرض کیا، میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو دور کرتا ہوں۔ یہ نشان مجاہدہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ مشاہدے کی طرف تھا، اور مجاہدے کا مقام مشاہدے کے مقابل ایسا ہی ہے جیسا قطرہ سمندر کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، غور کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہو تو باقی اہل عالم کس شمار میں ہے؟ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا جہان فانی ہے، ہمارے احوال عاری، ہمارے سانس محدود اور ہماری کاہلی نمایاں۔ سرائے فانی کی تعمیر جہالت ہے، عاری احوال پر بھروسہ حماقت، گنتی کے چند سانس پر اعتبار غفلت، اور کاہلی کو مذہب سمجھنا خیانت ہے، کیونکہ جو چیز عاریتاً ملی ہو وہ واپس کرنا پڑے گی۔ جو چیز فانی ہے ایک دن نابود ہو جائے گی، جو چیز گنتی کی ہے ختم ہو جائے گی۔ کاہلی کا بجائے خود کوئی علاج نہیں۔ اشارہ یہ ہے کہ دنیا و مافیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کا دل دادا ہوا جائے، کیونکہ فانی اشیاء کی دل دادگی حجاب حق ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا اور نفس امارہ طالب و مطلوب کے درمیان پردے کی طرح ہیں، دوستان حق ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ جو عاریتاً ملی ہو وہ کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے، اور اہل حق کسی اور چیز میں تصرف نہیں کرتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ مناجات میں کہا کرتے تھے، اے اللہ دنیا میرے اوپر فراخ کر اور اس میں مجھے زہد عنایت فرما، یعنی اس کی آفات سے مجھے محفوظ فرما۔ اس چیز میں ایک رمز ہے، پہلے دنیا مانگی تاکہ شکر بجا لائیں، پھر توفیق مانگی کہ صرف خدا کے لیے اس سے دستبردار ہو سکے، تاکہ مقام شکر و انفاق خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی حاصل ہو، اور مقام صبر بھی، اور فقر کی بنیاد اختیار پر ہو اور اضطرار کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ تردید ہے اس بزرگ کے قول کی جس نے کہا کہ اضطراری فقر اختیاری فقر سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اضطراری از خود معرض وجود میں آتا ہے اور اختیاری فقر خود پیدا کیا جاتا ہے۔ بہتر وہ فقر ہے جو بلا کوشش و تکلف میسر آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ خوش تر فقیر وہی ہوتا ہے جس کا شوق فقر حالت غنا میں اس کے دل پر غلبہ کرے اور وہ دنیا کی محبوب چیزوں اور اولاد سے اسے بے نیاز
دراز کر دے، یہ نہیں کہ عالم فقر میں غنا کی خواہش دل پر طاری ہو اور ایسی شدت اختیار کرے کہ فقیر درہم و دینار کی تلاش میں ظالموں اور حاکموں کے دروازوں کی خاک چھانتا پھرے۔ غنا سے فقر کے دائرے میں آنے والا قابل تعریف ہے، فقر میں طلب ریاست کرنے والا نہیں۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء جملہ خلائق سے مقدم ہیں اور ان سے آگے قدم رکھنا ہرگز روا نہیں۔ انہوں نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری سے مقدم سمجھا ہے اور تمام مشائخ کرام کا یہی مسلک ہے، سوائے ایک بزرگ کے جس کا قول ہم نے بیان کیا اور اس کے استدلال کی تردید کی، کیونکہ اس نے اپنے قول کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل اہمیت ظاہر کی تھی اور استدلال کیا تھا۔ زہری نے روایت کی ہے کہ جب لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر رہے تھے تو آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، با خدا مجھے امیر بننے کا لالچ نہیں اور نہ میں نے کسی دن یا رات امارت کی حرص کی ہے، نہ مجھے اس سے رغبت ہے، نہ میں نے ظاہر یا پوشیدہ کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کی خواہش کی اور نہ میرے لیے اس میں کوئی راحت ہے۔ جب خدائے بزرگ کسی کو کمال صدق کا مقام عطا کرتا ہے اور محل تمکین سے نوازتا ہے تو وہ اشارہ حق کا منتظر رہتا ہے، جو اشارہ ہو اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فقر ہو یا امارت، اس میں تصرف و اختیار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے از ابتدا تا انتہا بجز تسلیم کسی چیز کو نہیں اپنایا۔ اہل تصرف تجرید تمکین، خواہش فقر اور آرزوئے ترک ریاست میں حضرت ابو بکر کے پیروکار ہیں اور وہی عام مسلمانوں اور خاص طور پر صوفیہ کے امام دین و طریقت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی میں سے اہل ایمان کے سردار، اہل احسان کے پیشوا، اہل تحقیق کے امام، بحر محبت میں غرق ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کرامت و فراست میں مشہور ہیں اور جن کی دانش و استقلال کا شہرہ ہے۔ تصوف میں ان کے بہت لطیف و دقیق رموز ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق زبان عمر رضی اللہ عنہ پر گویا ہے، نیز فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہو گزرے ہیں، اگر میری امت میں ان میں سے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ طریقت میں آپ کے بہت سے لطیف رموز ہیں جو اس کتاب میں تحریر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا گوشائے نشینی بری صحبت کی نسبت باعث راحت ہے۔ گوشہ نشینی کی دو صورتیں ہیں، ایک خلقت سے پرہیز، دوسری قطع تعلق۔ پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے گوشہ تنہائی منتخب کرے، بظاہر ہم جنسوں کی صحبت سے دور ہے اور غزلت میں اپنے عیوب پر نظر رکھے، لوگوں سے میل ملاپ قطع کرے اور کسی کو اپنے افعال سے گزند نہ پہنچائے۔ قطع تعلق دل سے منسوب ہے، جب کسی بیرونی چیز سے تعلق نہ ہو۔ جب انسان قطع علائق کر لیتا ہے تو اس کو کسی مخلوق کا کوئی علم نہیں ہوتا اور کسی چیز کا خیال اس کے دماغ پر طاری نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں صحیح راستے پر تھے۔ وہ بظاہر لوگوں میں خلیفہ اور حاکم کی حیثیت سے موجود تھے، مگر ان کے قول سے بالکل واضح ہے کہ اہل حق اگرچہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں مگر ان کے دلوں کا لگاؤ باری تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے اور ہر حال میں اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس قدر بھی صحبت خلق ان کو نصیب ہو وہ حکم باری تعالیٰ پر مبنی سمجھتے ہیں، تاہم یہ صحبت ان کو حق سے روگردان نہیں کر سکتی، کیونکہ دوستان حق کی نظر میں دنیا کسی صورت میں بھی آئینہ صفا نہیں ہوتی اور اس کے حالات کبھی قابل التفات نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سرائے کی بنیاد بلا پر ہو وہ کبھی بلا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے اور ان کے جملہ کام مقبول تھے۔ جب وہ مشرف با سلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اہل آسمان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ بس مشائخ طریقت خرقہ صوف پہننے اور دین کے بارے میں سختی کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جملہ دینی امور میں تمام مخلوق کے امام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سے اور نیز صحابہ اعظام میں گنجینہ حیا
اہل صفا کے سردار، درگاہ رضا کے مقبول، طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ابو عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، جن کے فضائل و مناقب بہر انداز روشن ہیں۔ عبداللہ بن رباح اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہر بلدار کے روز ہم امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ جب شور و غوغا کرنے والے ان کی بارگاہ میں جمع ہوئے تو ان کے غلاموں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ آپ نے حکم دیا جو غلام ہتھیار نہ اٹھائے وہ آزاد ہے۔ ہم بسبب خوف باہر نکلے۔ حضرت حسن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ ہم پھر ساتھ ہو لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بارگاہ خلافت میں پہنچ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ شور و غوغا پر اظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کی، امیر المؤمنین، آپ کے حکم کے بغیر ہم تلوار نہیں نکال سکتے۔ آپ سچے امام ہیں، اجازت دیجیے ہم اس فتنے کو دور کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، لوٹ جا اور اپنے گھر میں بیٹھ یہاں تک کہ تقدیر خداوندی ظاہر ہو۔ بس ہمیں مسلمانوں کا خون بہانا درکار نہیں، یہ درد و بلا کے عالم میں تسلیم کا نشان ہے۔ جب نمرود ملعون نے آگ بھڑکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں آگ کے اندر ڈالنے کے لیے رکھ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، کیا تجھے کوئی ضرورت ہے؟ تو فرمایا، تجھ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل نے کہا، تو اللہ سے مانگیے۔ فرمایا، مجھے یہ کافی ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے، اسے علم ہے کہ بہتری کس چیز میں ہے۔ اس جگہ حضرت عثمان بجائے خلیل تھے، شور و غوغا بجائے آتش نمرود، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نجات تھی۔ حضرت عثمان کے لیے شہادت نجات کو بقا سے تعلق ہے، اور شہادت کو فنا سے اس چیز کی نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذل مال و جان، تسلیم امور اور خلوص عبادت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ حقیقت اور شریعت میں بلا شبہ امام حق تھے، دوستی حق میں ان کا مرتبہ ظاہر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نیز ان میں برادر مصطفیٰ بحر بلا کے غواص، سوختہ آتش ولایت، تمام اولیاء اور اصفیاء کے پیشوا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، جن کو تصوف میں شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصول حقیقت میں اس قدر باریک بین اور نکتہ رس تھے کہ حضرت جنید نے ان کی نسبت کہا، اصول اور بلا کشی میں ہمارے پیر علی مرتضیٰ ہیں، یعنی معاملت و علم میں علی ہمارے امام ہیں۔ علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں، اور معاملت تمام بلا کشی ہوتی ہے۔ کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، زن و فرزند کے معاملے کو ہر کام سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو تجھے اس کے دشمنوں سے کیا تعلق ہے؟ اس مسئلے کا تعلق غیر اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق سے ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے، یقین صادق ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بیٹی کو عالمی مصیبت میں چھوڑ دیا اور باری تعالیٰ کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لک و دک صحرا میں چھوڑ دیا اور خدا کے حوالے کیا۔ ان کو کسی کام سے بڑھ کر اہمیت نہیں دی اور اپنے دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف لگا لیا اور تسلیم امور سے دونوں جہان کی مرادیں پائیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سائل سے کہی جس نے دریافت کیا کہ پاکیزہ ترین چیز کیا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا غنی کیا ہوا دل۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی عنایات سے غنی ہو، متاع دنیا کا فقدان اسے فقیر نہیں کرتا اور اس کی موجودگی مسرت کا باعث نہیں۔ یہ بات فقر و تصوف تک جاتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اہل تصوف حقائق عبارات، دقائق اشارات، تجرید دنیا و آخرت اور نظارہ تقدیر حق کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لطائف کلام لا تعداد ہیں اور ہمیں اس کتاب کو مختصر رکھنا ہے۔ واللہ عالم، رضی اللہ تعالی عنہ۔